شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں، اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اپنی فضیلت ہے شعبان کی، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ جل شانہ کے پاس میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ ایک فضیلت ہے، بجائے اس کے کہ ہم الگ سے کوئی فضیلتیں شمار کریں۔ اسی طرح ہمارے ہاں 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام میں جو اہم ترین دن ہے نا، یوم الحج جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن، یوم الترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی ہے، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر تلاش کی جاتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام بیز۔ یہ ایام بیز کیا ہوتا ہے؟ اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 ان دنوں کو ایام بیز کہا جاتا ہے، یعنی 14ویں رات کی ایک دن قبل اور ایک دن بعد، ان دنوں کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ ان کی فضیلت ذکر کی گئی، یوم الجمعہ، ایام تشریق۔ الغرض کچھ اسلام کے اندر جو خاص دن تھے اہم ترین، ان کا ذکر حدیث رسول اللہ اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ لیکن شب برات کا نام نہ قرآن مجید میں کسی جگہ آیا اور نہ ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ لفظ شب بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر آگے رات لگایا جائے تو رات یہ بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور اگر برات لگایا جائے تو برات بھی لفظ اسلام کا نہیں ہے۔ عموماً شادیوں میں جو لفظ بولا جاتا ہے برات، شاید وہ مراد ہو۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ براءت ہے، تو براءت کا معنی ہوتا ہے بیزاری۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ، تو یہاں پر لفظ براءت بیزاری کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو اس رات کے اندر کس کے ساتھ بیزاری ہے؟ تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی نام نہیں ہے، اور نہ ہی اسلامی لحاظ سے اس کی کوئی فضیلت، اہمیت یا کوئی حقیقت ہے۔ شب برات ہمارے ہاں جشن کے طور پر منائی جاتی ہے، جبکہ جشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی مقرر کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کر کے آئے نا، تو دیکھا وہاں کے لوگ جشن منایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ جشن کیوں مناتے ہیں؟ بتلایا گیا کہ یہ دور جاہلیت کے 2 دن ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ تو شب برات جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، کئی قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، اس کو اسلام کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ انہیں اپنے کلچر کا حصہ سمجھیں یا اپنی روایات کا حصہ سمجھیں جو بر صغیر میں کئی طرح سے خاص ہیں، مثلا 9 نومبر کا دن منانا، 14 اگست کا دن منانا، ان دنوں کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کو آتش بازی کرنا، حلوے بنانا، کھانے بنانا، کئی قسم کی بدعات کرنا، یہ آپ کا ایک لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شب برات میں جو بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں حقیقتاً ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ کئی مواقع کی فضیلتوں کو لے کر اس دن فٹ کر دیا گیا۔ کئی ایسی فضیلتیں بیان کی گئی جو لیلۃ القدر کے ساتھ خاص ہیں، جن کو اس رات کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ تو اس رات کی اپنی حقیقت نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔